جو لکھتا ہوں میں نعتِ شافع محشر کیے یاور۔ آج کچھ اہم باتیں میں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک بہت ہی عظیم عقیدہ ہمارے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، وہ اس طرح سے کہ آپ یہ سمجھ کر کے چلیں کہ اسلام کی کسی بھی نبی کی گستاخی ہمیں نہیں سکھاتا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ ان نبیوں میں سے کسی کی ادنا سی بھی گستاخی کی جائے تو کیا ہے؟ ہمارے ہاں کفر ہے۔ حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں، ان سے متعلق جو چیزیں ہیں، ان کی بھی توہین کرنا کفر تک لے جاتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق ہمارے ہاں صحیح عقیدہ یہی ہے کہ اگرچہ سارے نبیوں کے نام ہمیں معلوم نہیں، لیکن جتنے قرآن و حدیث سے ہمیں بتائے گئے ان سب پر ہمارا یقین بھی ہے اور ایمان بھی ہے۔ لیکن اس کے برعکس کچھ ایسے بھی دین اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، جیسے یہودیوں کا اپنا ایک مذہب ہے، عیسائیوں کا اپنا ایک مذہب یعنی دین ہے، وہ بھی نبیوں کو مانتے ہیں، وہ بھی خدا کو مانتے ہیں۔ تقریباً یہ انبیاء کرام علیہ السلام یہ تینوں ادیان میں مشترک ہیں، یعنی یہودیوں میں، عیسائیوں میں اور مسلمانوں میں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں۔ اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ان کو یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ لیکن ان کے ماننے میں اور ہمارے ماننے میں زمین آسمان کا فرق ہے، بہت فرق ہے۔ انہوں نے جو عقیدے بنائے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کی شان کے لائق نہیں ہیں، بلکہ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ان یہودیوں کی صفات یہ بیان کی، یہ ناحق انبیاء کرام کو قتل کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق۔ ان کی ایک بہت بری خصلت یہ ہے کہ یہ نبیوں کے قاتل ہیں۔ کون؟ یہودی۔ جبکہ آج بھی یہ کہتے ہیں ہم نبیوں کے دین پر ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن کس طرح سے مانتے ہیں؟ وہ اپنی طبیعت کے اعتبار سے مانتے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام کے متعلق، یعقوب علیہ السلام کے متعلق ان کے عقیدے تو یہ ہے۔ معاذ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہتے ہیں ان سے زنا بھی ہو چکا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ عزیزان گرامی، اسی طرح یہودی جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کی گستاخی اور قتل کے مرتکب ہیں، اسی طرح سے عیسائیوں میں بھی ایک عقیدہ یہ چلا آیا کہ عیسائیوں میں ہوتا یہ تھا کہ ان کے ہاں بھی صحیح طریقے کی معلومات ان کو نہیں ملی۔ ایک خاص مسئلہ یہ ہے کہ میں آج عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وہ کلیریفیکیشن آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو قرآن نے ہمیں دیا ہے۔ یہودیوں کے اور عیسائیوں کے برسوں سے جھگڑے رہے ہیں، برسوں سے جھگڑے رہے ہیں، بلکہ آج بھی ہیں کولڈ وار ان کے درمیان۔ یہ اور بات ہے کہ اسلام کے خلاف جب بات آتی ہے تو یہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے اتنے خطرناک جھگڑے ہیں کہ قتل عام کیا انہوں نے۔ عیسائیوں نے یہودیوں کو بے پناہ مارا ہے، یہودی جب قابض ہوئے عیسائیوں کا قتل کیا ہے۔ یہ خاص طور پر فلسطین میں یہ کئی مرتبہ ہوا ہے، کئی مرتبہ ہوا۔ یہودیوں کا قتل عام بھی ہوا، عیسائیوں کا قتل عام بھی ہوا ہے۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کے کڑے دشمن ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جس زمانے میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، یہودی تھے کثرت سے، یعنی بنی اسرائیل میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت سیدہ بی بی مریم عذرا بتول، تو حضرت سیدہ بی بی مریم پر یہ الزامات لگاتے تھے، معاذ اللہ رب العالمین، ان کی پاکیزگی، ان کی طہارت پر یہ شک کرتے تھے کہ شادی نہیں ہوئی سیدہ بی بی مریم کی اور بچہ ہو گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو وہ پورا تفصیلی واقعہ میں سورہ مریم میں چل کر کے عرض کروں گا، لیکن جس کیفیت سے حضرت سیدہ مریم انہیں لے کر کے آئی اپنی قوم میں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن کے تھے، اسی دن آپ نے کلام کیا، بات کیا لوگوں سے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دیا، وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ماں کی گود میں پہلا دن تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، تو یہ معجزہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اس کے بعد سب کی زبانیں چپ ہو گئی، خاموش ہو گئی،
لیکن بعد میں جب عیسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے اور اپنی تعلیمات انہوں نے نشر کرنا شروع کیا تو یہودی ان کے جانی دشمن بھی بن گئے، کیونکہ راہ راست کی جو بھی تعلیم دیتا ہے یہ یہودی اس کے خلاف ہوتے ہیں۔ ہر زمانے میں پہلے بھی ایسے ہی رہا کہ یہ نبیوں کے قتل کے مرتکب اسی لیے ہوتے تھے کہ انبیاء اکرام انہیں فحاشی سے روکتے تھے، برائیوں سے روکتے تھے، قتل و غارت سے روکتے تھے، تو یہ ان کے جانی دشمن ہو جاتے تھے۔ تو یہاں سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ نصیحت کرنے والے کے خلاف جو بھونکتا ہے وہ یہودی صفات رکھتا ہے۔ یہودی کبھی بھی، حتیٰ کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل ہوا، حضرت زکریا علیہ السلام کا قتل ہوا، کس بات پر؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنے وقت کے بادشاہ کو صرف یہ نصیحت کی تھی کہ تو نے اپنے نکاح میں دو بہنوں کو ایک ساتھ جمع کیا ہے، دونوں بہنوں کو ایک ساتھ رکھا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ حرام ہے تیرے لیے، اس نے سختی کی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جبکہ آپ کی عمر مبارک تقریباً 30-35 سال کے آس پاس تھی، اسی عرصے میں جوانی میں آپ کو قتل کروایا، آپ کا سر مبارک آپ کے دھڑ سے الگ کروایا نبی کا۔ تو جو انہیں نصیحت کرتا رہا انبیاء اکرام علیہ السلام سے، تو یہ یہودی ان کے قاتل ہوتے رہے۔ اب مسئلہ یہاں پر آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے، اب آپ کی تعلیمات بڑھنے لگی، پھیلنے لگی، تو ان کے جانی دشمن بھی ہو گئے یہودی، طرح طرح کی ایذائیں دیتے، اور پھر کچھ تو یہ کہتے کہ انکار کرتے کہ تم نبی نہیں ہو۔ بھلا نبی وہ ہوتا ہے، ایسا شخص ہو سکتا ہے جو ایسی عورت سے آیا ہے، معاذ اللہ، جو حضرت بی بی مریم پر وہ الزام لگاتے کہ تم ایسی عورت کے بیٹے ہو، نبی نہیں ہو سکتے۔ تو یہ یہودیوں کی یہ کھلی دشمنی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کو ظاہر کرنے کے لیے، آپ کی نبوت کو سب کے اوپر مسلم کرنے کے لیے آپ کو معجزے بھی عطا فرمائے۔ کیا معجزے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے تھے وہ احیی الموتیٰ، اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، ابرئ الاکمہ والابرص، اور مادرزاد پیدائشی اگر کوئی کوڑ کی بیماری والا ہو، برس کی بیماری، برس جانتے ہیں جو سفید داغ والا، عیسیٰ علیہ السلام اگر اس کے جسم پر ہاتھ رکھتے تو پوری بیماری چلی جاتی تھی، کوڑ کی بیماری والے، اور یہ اندھوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی اللہ کے حکم سے صحت یاب کرتے تھے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ مٹی کے پرندے اگر بنا دیے جاتے اور ان میں وہ پھونک مارتے تو زندہ ہو کر پرندے اڑتے تھے۔ کئی قبروں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ مردوں کو زندہ بھی فرمایا۔ یہ اتنے معجزے ہی نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی کہتے ہیں وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ ایک یہاں سے عقیدہ ہے، علم غیب بھی ثابت ہوتا ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام یوں فرماتے ہیں میں تمہیں وہ سب چیزوں کی خبریں دوں گا جو کچھ تم اپنے گھروں میں کھاتے ہو اور جمع کر کے رکھتے ہو۔ یعنی نبی اپنی امتیوں کے گھروں میں کیا کیا چیزیں جمع ہیں اور کون کیا کھا رہا ہے اس کی خبر دے سکتے ہیں۔ یہاں تو ایسا حال ہے، سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی سردار ہیں، ان کے علم پر آج لوگ سوال کرتے ہیں کہ ان کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں تھا، دیوار پیچھے کا علم نہیں تھا، معاذ اللہ رب العالمین۔ جبکہ قرآن کہہ رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام خود یہ فرما رہے ہیں میں تمہارے گھروں میں موجود جو جمع کی ہوئی چیزیں ہیں اور جو تم کھاتے ہو وہ سب کی میں خبریں دیتا ہوں۔ یہ تمام معجزات سب اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، لیکن عقل کا جو اندھا ہوتا ہے اسے بڑے سے بڑے روشن معجزات بھی کچھ نہیں کرتے۔ ان ظالموں نے، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ میں اپنی بات پر آ رہا ہوں، یہ ڈیٹیل میں نے شروع میں صرف اس لیے آپ کے سامنے رکھی تاکہ آیت میں آپ کو سمجھا سکوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگردوں کے ساتھ تھے، ان کے حواری جن کا ذکر آیا وہ 12 حواری تھے، اور آپ کے خاص 4 شاگرد ہیں جن سے انجیل پوری مشہور ہوئی، یوحنا، مرقس، متی، لوقا۔ یہ جو 4 شاگردوں سے آپ کی تعلیمات پھیلی، تو آپ کے اپنے شاگردوں کے ساتھ تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اب تم چلے جاؤ، میرا وقت آ چکا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ساری چیزیں وحی سے بتا دی ہوں،
تو سارے لوگ چلے گئے اور یہودی اپنی پوری ٹیم لے کر، اپنی جماعت لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا احاطہ کیا، محاصرہ کیا، قتل کرنے کا ان کو ارادہ تھا۔ باہر جمع ہوئے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر میں جانے سے پہلے انہوں نے ایک شخص کو اندر بھیجا جس کا نام یہودا بتایا جاتا ہے کہ جاؤ عیسیٰ کیا کر رہے ہیں دیکھ آؤ، اس کے بعد ہم ان کو پکڑیں گے اور سولی پر چڑھا دیں گے۔ عیسیٰ کو آج پھانسی دینے کا وقت ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ جیسے یہ ہر نبی کے قتل کے مرتکب تھے، اب عیسیٰ علیہ السلام کے بھی قتل کا انہوں نے پورا منصوبہ بنا لیا۔ وہ شخص اندر آیا یہودا، لیکن اللہ رب العزت نے اب کیا فرمایا، یہاں تک کی باتیں یہودیوں کو بھی معلوم ہے، عیسائیوں کو بھی معلوم ہے۔ کہاں تک کی باتیں؟ یہودا اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے گیا، یہودی آئے تھے قتل کرنے کے لیے، یہاں تک کی بات۔ اس کے بعد کی جتنی باتیں ہیں سب ان کے درمیان شک و شبہ ہے، یہودی الگ بات کرتے ہیں، عیسائی الگ بات کرتے ہیں۔ میرا رب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت اتار کر اس کے بعد کے معاملات ہمیں واضح بیان فرمائے، وہی آیت ہم نے آج تلاوت کی۔ کیا ہے؟ اب ہوا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اللہ فرماتا ہے بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اٹھا لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اس یہودا کو دے دیا۔ وہ جو اندر گھر میں آیا تھا اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جیسی شکل عطا گئی۔ اب یہ شخص اندر گیا، تھوڑی دیر کے بعد یہودیوں نے دیکھا تاخیر ہو گئی، یہ اندر جو گیا آتا نہیں ہے۔ کافی دیر کے بعد سارے اندر داخل ہو گئے۔ اب اس یہودا کو انہوں نے پکڑ لیا، عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر کے گرفتار کر کے باہر لائے، اور سولی تیار تھی، پھانسی کے اس پر حضرت عیسیٰ سمجھ کر کے اس یہودا کو انہوں نے چڑھا دیا، سولی پر چڑھا دیا، اور وہیں پر اس کا قتل ہوا۔ کیونکہ وہ انتقام کے جوش میں تھے، حسد اور عناد کے اور بغض کی آگ میں جل رہے تھے، انہوں نے فوراً اس کو سولی پر چڑھا دیا۔ کس کو چڑھایا انہوں نے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو یا یہودا کو؟ یہودا کو۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے جو قرآن کہہ رہا ہے۔ انہوں نے چڑھا تو دیا، اس کے بعد اب ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ہمارا آدمی کہاں گیا؟ ہم نے جس کو بھیجا تھا اندر وہ کہاں گیا ہے؟ تو اب ان میں اختلاف ہوا، اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا آدمی کہاں ہے، اور اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو پھر عیسیٰ کہاں گئے؟ پھر عیسیٰ کہاں ہے؟ گھر میں ہی نہیں ہے۔ اب یہاں سے یہودیوں نے جو باتیں بتائی، عیسائی اسی کو لے کر چلنے لگ گئے کہ ہمارے نبی عیسیٰ کو یہودیوں نے سلیب پر چڑھا دیا۔ یہ آج بھی بیچارے وہ جو سلیب کی نشان ہے، کراس کی نشان، اس میں ایک پتلے کو لٹکا کر کے اور اپنے گلے میں پہن کر کے ماتم کی شکل میں گھومتے رہتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق عیسائی یہ کہتے ہیں ہمارے نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ کہتے ہیں جیزس جو ہے وہ ہم سب کے گناہوں کے پاپ دھلنے کے لیے وہ سولی پر چڑھ گیا۔ پاگلو، وہ سولی پر نہیں چڑھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میرے رب تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھایا۔ اب یہ آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ اللہ فرماتا ہے نہ ہی انہوں نے ان کو قتل کیا ہے، نہ ہی حضرت عیسیٰ کو انہوں نے سولی دی ہے، پھانسی دی ہے، بلکہ اللہ نے ان کو مشتبہ کر دیا، شک میں ڈال دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بر رفعہ اللہ الیہ وما قتلوہ یقینا، بلکہ یقین کے ساتھ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام آج بھی باحیات ہیں، آسمانوں پر ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب یہ آیتیں اتری، اب مجھے بتائیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے تقریباً 570 سال کے بعد تشریف لائے۔ 570 سال ہو گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام، وہ 570 سال عیسائیوں کے شک میں ہی گزرے ہیں، وہ شک میں ہی گزرے ہیں کہ عیسیٰ کہاں گئے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام سے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی اور نبی خبر دینے کے لیے ان کے پاس نہیں آئے۔ ظاہر سی بات ہے یہ خبریں کون دے گا؟ اللہ کا نبی ہی بتائے گا۔ اب یہ اٹکل پچو مارتے تھے خود سے، کچھ یہ کہتے تھے سولی پر چڑھ گئے، کچھ کہتے تھے غائب ہو گئے، الگ الگ باتیں ان کے من میں جو آتی رہی وہ کہتے رہے۔
اب 550 سال کے بعد ان عیسائیوں کو احسان ماننا چاہیے قرآن کا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کو قرآن نے صاف واضح بیان کیا کہ اے عیسائیوں، ہمارے قرآن پاک میں اللہ نے یہ بیان فرما دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا قتل بھی نہیں ہوا، انہیں سولی بھی نہیں دی گئی، بلکہ وہ آسمانوں پر اٹھائے گئے۔ یہ پورا واقعہ قرآن پاک میں ہے۔ اب یہاں سے آپ کو میں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ بھی بتا دوں کہ احادیث کریمہ میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر اتارے جائیں گے اور وہ آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت کے قریب کے حالات ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اب اپنی شریعت کے مطابق نہیں رہیں گے، ان کی جو شریعت تھی، ان کی جو کتاب تھی انجیل، بلکہ وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بعد قیامت تک اب کسی اور کی شریعت نہیں آنا۔ تو وہ تو نبی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، وہ پہلے نبی ہیں۔ کوئی یہاں پر یہ شک نہ کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے۔ حضور خاتم النبیین کیسے ہوئے؟ میرے عزیزو، اس سے خاتم النبیین پر کوئی فرق نہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہو رہے ہیں حضور کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی وہ پیدا ہو چکے، وہ موجود ہیں، وہ صرف تشریف لا رہے ہیں، لیکن وہ بھی ایک نئی شریعت لے کر، نئی کتاب لے کر کے نہیں، بلکہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ ہی وہ عمل کریں گے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جب قرآن نے یہ واضح بیان کیا تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ عیسائیوں پر بڑا احسان ہے یا نہیں قرآن کا۔ ایک چیز تو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بیان کیا، دوسری چیز عیسائیوں کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیسے ہوئے، کیونکہ حضرت بی بی مریم پر بھی انہوں نے تہمتیں لگائی تھی نا، کون؟ یہودیوں نے، کہ ان کی شادی نہیں ہوئی اور بغیر شادی کے بچہ کیسے ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں حضرت بی بی مریم کی پاکی بھی بیان کی اور فرمایا کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے قاصد فرشتہ آیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کر کے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوں لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تمہیں ایک صاف ستھرا بچہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت بی بی مریم نے کہا بھی تھا کہ مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں، کیسے؟ حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ اللہ ایسے ہی چاہتا ہے کہ تمہارے بیٹے کو اللہ تعالیٰ ایک نشانی بنانا چاہتا ہے اپنی قدرت کا۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ پر پھونک ماری، کیا کیا؟ پھونک ماری، تو حضرت سیدہ بی بی مریم اسی وقت حاملہ ہو گئی۔ حضرت سیدہ مریم کا جو حمل تھا وہ 9 مہینے کا حمل نہیں رہا، اور فوراً حاملہ ہوئی، اور اس کے بعد حضرت سیدہ بی بی مریم کو ولادت کے لیے ان کے آبادی سے باہر جانے کا حکم ہوا، جہاں آج بیت اللحم ہے، بیت المقدس کے قریب، وہ وہاں کھجوروں کے درختوں کے بیچ گئیں، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یہ سورہ مریم میں تفصیل سے ہے۔ اب اس کے بعد حضرت بی بی مریم بھی گھبرا گئیں کہ مجھے بیٹا ہوا ہے، میں یہ لے کر کے قوم کے پاس جاؤں گی تو قوم مجھے تانے مارے گی، کیا کروں؟ اللہ نے ان کے دل پر یہ بات القاء فرمائی، کہا کہ تو اشارے سے کہنا کہ آج میں چپ رہنے کا روزہ رکھی ہوں۔ ان کی شریعتوں میں ہوتا ہوگا پہلے، خاموش رہنے کا روزہ رکھی ہوں، بات نہیں کروں گی، تم میرے بچے سے سوال کرو جو کچھ بھی پوچھنا ہے۔ تو قوم کے پاس جب وہ لے کر کے آئیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، قوم نے ظاہر سی بات ہے تانے مارے، یہ کہاں سے لے آئی، کیسے ہو گیا تجھے بچہ، تو بہت پاکیزہ خاتون ہے، بہت ستھری عورت ہے، کیونکہ وہ مکمل بیت المقدس میں رہی ہیں ان کی پیدائش سے لے کر کے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں بول پڑے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھے اللہ نے کتاب دیا ہے، میں اپنے والدہ کا فرمان بردار بن کر کے آیا ہوں۔ تو اب یہاں تک بات سمجھ میں آئی۔ حضرت سیدہ بی بی مریم کی بھی پاکیزگی کس نے بیان کی؟ قرآن عظیم میں۔ میں سمجھتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام اور سیدہ بی بی مریم کی کما حقہ، جیسا ان کا حق ہے تعریف کا، کسی نے اگر بیان کیا ہے تو قرآن عظیم نے بیان کیا ہے۔ عیسائیوں کو چاہیے کہ قرآن پڑھیں اور قرآن کا احسان سمجھیں۔ آج
ورنہ یہودی تو آج بھی گالیاں دیتے تھے، تانے مارتے تھے۔ اب یہاں پر چل کر کے میں آپ کو بتا دوں، یہ اتنا جو مسئلہ ہے، عیسائی اس میں گمراہ ہو گئے، بہک گئے۔ اکثر کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں، کسی بھی بہت بڑی چیز کو دیکھ لیتے ہیں تو قوم کیا ہے، خدا بنا دیتی ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم فرمایا قرآن پاک میں کہ آپ فرما دیں اے نبی کہ میں تمہاری طرح سے بشر ہوں۔ کیوں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیونکہ حضور کے معجزے تو اتنے بڑے بڑے ہیں، سورج کو پلٹا دینا، چاند کو ٹکڑے کر دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اب حضور کو بھی خدا کہنے لگ جائیں۔ عیسائیوں کے ساتھ یہی تو ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے دنیا میں آئے تو انہوں نے کہا یہ سن آف گاڈ ہے، یہ خدا کا بیٹا ہے۔ حضرت بی بی مریم کو کسی نے چھوا ہی نہیں پوری زندگی بھر، اس کے باوجود وہ حاملہ ہوئیں تو ان کا ایک دوسرا خدا ان کو بنا لیا انہوں نے۔ کس کو؟ حضرت بی بی مریم۔ تیسرا اللہ رب العزت کو، جو تین خدا ماننے لگے، انہی میں ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور خدا کو، جو ٹرائنیٹی ہے، تثلیث کا عقیدہ ہے، تین خدا کے ماننے کا عقیدہ، یہ عیسائیوں نے گڑھ لیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اللہ جبرائیل کی شکل میں آیا اور جبرائیل پھر عیسیٰ کی شکل میں نیچے دنیا میں آئے، تو یہ سب خدا ہی ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ عقیدے گڑھ کر کے یہ کیا ہو گئے؟ مشرک ہو گئے۔ وہ بھی آج آیت ہم نے تلاوت کی، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اللہ فرماتا وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے یہ کہا اللہ تین میں سے ایک ہے، تین میں سے ایک ہے، یعنی تین خدا ہیں، ان میں سے ایک اللہ ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ رب تعالیٰ فرماتا وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کوئی خدا ہے ہی نہیں سوائے ایک خدا کے۔ اسی لیے ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ وحدانیت الحمدللہ اسلام میں ہی ہے کہ ہم ایک خدا کے علاوہ کسی دوسرے خدا کا تصور بھی نہیں کرتے، حتیٰ کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی ہم خدا نہیں مانتے، نہ ہی ان کے اندر خدا آ سکتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مقامات بلند ہو کر کے خدا بن سکتے ہیں، کبھی نہیں۔ یہ ہمیشہ سے سمجھ کر کے چلیں۔ کچھ لوگ عیسائیوں کی طرح پاگل ہو گئے ہمارے بھی زمانے میں، وہ اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں، کلندر کہتے ہیں، بلکہ وہ نہ صوفی ہیں نہ کلندر ہیں، بلکہ وہ تو صرف ایک ڈبہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ وہ جہالت کا پلندہ ہے، کیونکہ کچھ لوگوں نے یہ عقیدہ گڑھنا شروع کیا کہ ہمارے پیر میں اللہ اتر جاتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے فلاں جگہ بکرے میں اللہ کو دیکھ لیا، بھیجے میں اللہ کو دیکھ لیا۔ تم نے اللہ تعالیٰ کو جگہ جگہ اس طرح سے حلول مانا تو کفر کا عقیدہ ہے یہ۔ یہی تو عقیدہ عیسائیوں نے رکھا کہ اللہ جبرائیل کی شکل میں دنیا میں اترا۔ بعض کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں، ان کو صوفی نہ کہیں کبھی بھی، کیونکہ صوفیہ کرام کے نام پر وہ بہت بڑا دھبا ہے۔ صوفیہ کرام جو ہیں وہ الحمدللہ وہ حق کی تعلیم کے لیے آتے ہیں۔ صحیح معنوں میں اگر صوفی ہیں تو سرکار سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہیں، خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام حقیقی صوفیاں ہیں، ان کے عقیدے کو آپ پڑھیں۔ لیکن کچھ لوگ جو ڈھکوسلا ہیں اور لوگوں کو بہکانے کے لیے ایسی ہتھ کنڈے اپناتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ مدینے میں خدا محمد بن کر اتر گیا تھا، معاذ اللہ۔ اور شیعوں کا بھی ایسی عقیدہ ہے کہ حقیقت کی آنکھ اگر تمہارے پاس ہے تو دیکھو جو خدا ہے تم سب کو پیدا کیا ہوا وہ دنیا میں علی بن کر کے اترا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ سب ایسے عقیدے ہیں میرے عزیزو۔ عیسائی بھی ایسے ہی عقیدے رکھ کر کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے۔ آپ ان تمام چیزوں سے ہمیشہ بچتے رہیں۔ اللہ رب العزت کسی میں بھی حلول نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی حتیٰ کہ قرآن میں یہ فرمایا لا تدرکہ الابصار، دنیا میں کوئی آنکھ ایسی ہے ہی نہیں جو خدا کو سما سکے، خدا کو دیکھ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی میں حلول نہیں فرماتا۔ یہ عقیدے کے بعد میں
عیسائیوں اور یہودیوں کے متعلق اور تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، بس اتنی بات کہوں گا کہ قرآن نے ہمیں واضح ایک عقیدہ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے نبی ہیں ان سب کا احترام ضروری ہے، ان سب کا احترام ضروری ہے۔ ادنا سی بھی گستاخی کیا اگر کسی نبی کی تو وہ اسلام سے خارج ہو گیا، حتیٰ کہ نبیوں کی جو سنتیں ہیں ان کو بھی حقارت سے نہیں دیکھ سکتے آپ۔ مثال کے طور پر داڑھی نبی کی سنت ہے، اگر کسی نے داڑھی کا مذاق اڑایا، استخفاف کیا، تو گویا کہ وہ کفر کی طرف چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی ایسے نہیں ہے جنہوں نے بکریاں نہ چرائی ہوں، اگر کسی نے بکری چرانے کو یہ سوچ کر کے کہ یہ نبیوں کا کام تھا اس کو ہلکا سمجھا اور اس کی گستاخی کی تو گویا کہ اس نے کفر کیا ہے۔ نبیوں سے ریلیٹڈ چیز کا بھی ہم یعنی استخفاف نہیں کر سکتے، ان کی توہین نہیں کر سکتے۔ یہ تھی قرآن عظیم کے سورہ نساء کی آخری آیتیں تھیں جس میں کھل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا عقیدہ ہے وہ بیان فرمایا۔ ایک اور بات میں عرض کرتا ہوں، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے متعلق بھی کچھ آیتیں ہم نے تلاوت کی کہ دنیا میں جب آپ تشریف لائے تو جو معاملات ہوئے وہ تفصیل طلب ہیں۔ آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو جب آپ حضرت بی بی حوا سے آپ کی ملاقات ہوئی، کافی 10 سال دونوں جدا رہے، الگ رہے، کیونکہ جنت سے اتارے جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو سرندی پہاڑ پر اتارا گیا تھا جو آج سری لنکا میں، حضرت بی بی حوا کو جدہ میں اتارا گیا تھا، اور روایات یہ بتاتی ہیں تقریباً 300 سال کے آس پاس آپ دونوں الگ رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام صرف روتے تھے، وہ ہمیشہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہتے تھے، پھر آپ کی توبہ قبول ہوئی۔ واقعہ تو آپ کو معلوم ہوگا، جنت میں آپ نے ایک پھل کھا لیا جس کی وجہ سے اتارے گئے۔ اب دونوں کی ملاقات کے بعد اب بچوں کا جو سلسلہ شروع ہوا، یعنی آدم علیہ السلام کے گھر میں جو اولاد ہوتی تھی وہ ایسے کہ روزانہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی روز حاملہ ہوتی تھی حضرت بی بی حوا، اور بچے ہوتے تھے۔ اب یوں سمجھ کر کے چلیں کہ اللہ رب العزت جسے جیسا چاہے ویسے اولاد عطا کرے۔ یہ آج نظام ہے، 9 مہینے بچہ پیٹ میں ہے، لیکن وہ رب چاہے تو کسی بچے کو 1 دن میں بھی پورا کر دے، کیونکہ اس وقت نسل انسانی کو بڑھانا تھا، اس وقت اولاد کی کثرت چاہیے تھی۔ آدم علیہ السلام کو اس طرح سے روز اولاد دی جا رہی تھی، ان کے شریعت تھی۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے نبی بھی ہیں، پہلے رسول بھی ہیں، ان کی بھی اپنی شریعت تھی جو لے کر کے آئے وہ اللہ کی طرف سے۔ ان کی شریعت میں ایسا تھا کہ اب ظاہر سی بات ہے بچے جب بڑے ہوں تو شادی بھی کروانی ہے سب کی، لیکن ہیں سب ایک ہی باپ کے بچے ہیں، آپس میں بھائی بہن ہی تو ہوں گے، لیکن قانون یہ تھا آج جو لڑکا پیدا ہوا ہے وہ کل پیدا ہونے والی لڑکی سے نکاح کرے گا، آج کا لڑکا آج ہی کی لڑکی کے ساتھ نکاح نہیں کرے گا، وہ اس کی سگی بہن مانی جائے گی، کراس کرنا ہوگا، یعنی آج جو پیدا ہوا ہے وہ کل پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ، کل پیدا ہونے والا جو لڑکا ہے وہ آج کی والی لڑکی کے ساتھ، اس طرح سے نکاح ان کے ہاں ہوا کرتا تھا۔ ان کے جو بڑے بچے تھے اس میں قابیل اور حابیل، حابیل پہلے دن پیدا ہوا، حابیل پہلے دن پیدا ہوا، اور اس کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی، دوسرے دن قابیل پیدا ہوا، اس کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ تو قانون کے حساب سے حابیل کو دوسرے دن والی لڑکی سے نکاح کرنا تھا، قابیل کو پہلے دن والی لڑکی سے نکاح کرنا تھا، لیکن ہوا یہ کہ قابیل جو دوسرے دن والا لڑکا تھا وہ ضد کرنے لگا میرے ساتھ جو لڑکی بڑی ہوئی ہے میں اسی سے نکاح کروں گا، کیونکہ وہ خوبصورت زیادہ تھی، خوبصورت تھی۔ تو آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ بیٹا یہ تیرے حق میں نہیں ہے، یہاں تک کہ اب بات بڑی، حابیل کا حق مارنے کے لیے قابیل نے بہت ساری کوششیں کی۔ آدم علیہ السلام نے دونوں سے کہا کہ چلو اللہ کی بارگاہ میں یہ فیصلہ رکھو، دونوں ایک ایک قربانی کرو، ایک ایک جانور قربان کرو، اور جس کے حق میں فیصلہ ہوگا اس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ اس زمانے میں کیسے ہوتی قربانی، کیسے پتا چلتا؟ ایسا ہوتا کہ ایک جانور ذبح کر کے وہ اونچی جگہ پر رکھتے تھے، کوئی اونچا ٹیلا ہو، پہاڑ ہو، تو جو حق پر ہے
آسمان سے ایک آگ جیسی اترتی تھی اور اس کی قربانی کو اٹھا کر چلی جاتی تھی، غائب ہو جاتی تھی وہ قربانی، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہے وہ جانور ویسا ہی رہ جاتا تھا۔ دونوں نے قربانی کی، تو جب یہ دونوں جانور قربان کر کے رکھے گئے تو جس کے حق میں فیصلہ آنا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے، وہ حابیل کے حق میں قربانی قبول ہو گئی، آگ آئی آسمان سے اور وہ جانور غائب ہو گئے، اور قابیل اس کی قربانی ویسی رہ گئی۔ اب وہ اور حسد میں پڑ گیا۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ پہلا فتنہ ہے دنیا کا، یہ عورت کی وجہ سے شروع ہوا، عورت کو حاصل کرنے کے لیے۔ آدم علیہ السلام اور حابیل دونوں اس کو حرام سے بچانا چاہ رہے تھے، قابیل کو۔ اب ہوا یہ کہ شیطان بھی چیلنج کر کے آیا تھا اللہ کی بارگاہ سے کہ میں بنی آدم کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ تو اس نے ایک دن جب کہ حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کے لیے روانہ ہوئے تو شیطان ابلیس لعین قابیل کے پاس آیا اور اسے سمجھایا کہ تیرا حق تیرا بڑا بھائی مار رہا ہے، خوبصورت لڑکی تیرے حق میں آنا چاہیے، تیرے ساتھ والی ہے، تو اس سے نکاح کر لے، تو اس سے شادی کر لے۔ لیکن باپ ناراض تھے، باپ اس کے خلاف تھے فیصلے کے۔ اس نے پوچھا میں کیا کروں؟ شیطان نے طریقہ بتایا، بڑا پتھر اٹھاؤ اور اپنے بھائی کے سر پر مار دو، کیونکہ اس وقت تک ابھی کوئی موت ہوئی نہیں تھی، کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ مرتے بھی کیسے ہیں، صرف تو ابھی زندگیاں ہی تھی نا۔ تو اس نے اتنا بتایا ابلیس لعین نے، تو حابیل ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا بڑا بھائی، یہ قابیل ایک بہت بڑا پتھر اٹھا کر پیچھے سے حابیل کے سر پر مار دیا، تو اسی جگہ حابیل کا انتقال ہوا۔ یہ دنیا کا پہلا مرڈر ہے، پہلا قتل ہے۔ اور یہ بھی سمجھ کے چلیں کہ پہلی موت یعنی نیچرل اس طرح سے نہیں آئی ہے، بلکہ جرم کے ساتھ آئی دنیا میں، پہلی موت قتل کے ساتھ ہوئی۔ اب اس کو یہ تک نہیں معلوم تھا قابیل کو یہ میت کا کریں کیا، یہ لاش کو کیا کریں۔ وہی تذکرہ آج ہم نے قرآن میں پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ۔ اللہ نے ایک کوا بھیجا، دو کوے لڑتے ہوئے آئے آسمان سے، اوپر سے ایک کوا دوسرے کو ٹھونک مارتا مارتا نیچے تک لایا، اور کوا جو ہے دوسرے کوے کو مار دیا، ختم ہو گیا۔ تو جب دوسرا کوا گرا زمین پر تو پہلے کوے نے اپنے پیروں سے زمین کو کھودنا شروع کیا، کچھ مٹی ہٹایا اور وہ مرے ہوئے کوے کو اس کھڈے میں ڈالا اور مٹی کو ڈھانپ دیا۔ اور اس کوے نے قابیل کو یہ دکھایا کہ میت کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے تھا۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد قابیل نے کہا یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، اے کاش میں کتنا عاجز ہوں، اس کوے کی طرح بھی میں نہیں کر سکا اپنے بھائی کو۔ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي، کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ اس کے بعد وہ شرمندہ تو ہوا بہت، میں نے کون سا بڑا پاپ کر دیا، گناہ کر دیا۔ بہرحال اس نے گڑھا کھودا اور اس کے بعد اپنے بھائی کو اس میں دفن کیا۔ یہ تذکرہ بھی قرآن پاک میں آیا ہے، پہلی موت، پہلا دفن، پہلا قتل، یہ تمام تذکرے، اس میں بڑی عبرت ہے میرے عزیزوں۔ اب یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں نیچرل طریقہ اگر میت کے ساتھ کچھ کیا جانا ہے تو وہ دفن کرنا ہی ہے، کیونکہ سب سے پہلے میت کے ساتھ کیا ہوا ہے، دفن ہی ہے۔ نہ ہی اس میت کے ساتھ کچھ بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے، چیل کووں کو کھلاؤ یا جلا کے ختم کر دو یا پانی میں بہاؤ، نہیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور مٹی میں واپس انہیں بھیج دیا جائے۔ یہاں سے کچھ چیزیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، وہ بھی ہم نے قرآن میں آج آیت تلاوت کی ہے، اب بہت طویل ہو جائے گی بات، میں صرف یہ کہوں گا۔ قرآن میں ابھی ہم نے پڑھا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے جان بوجھ کر کے بغیر کسی حق کے کسی کو قتل کیا، ایک بندے کو قتل کیا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے کسی ایک کی جان کو بچایا، گویا کہ اس نے پوری دنیا والوں کی جان کو بچایا۔ تو جان کی کتنی بڑی قیمت ہے اسلام میں، جانتے ہیں آپ؟ کسی کے بھی قتل کی اجازت ہرگز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی بنائی ہوئی یہ مخلوق ہے،
آپ کو کسی کا مرڈر کرنا یا کسی کے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، اجازت نہیں ہے آپ کو۔ اس کے بعض احکامات ہیں کہ کس وقت کس کو کیسی موت کی سزا دی جائے، لیکن ہر کوئی اٹھ کر کے کسی کو بھی قتل کرے اس کی اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی۔ لیکن جو قانون میں بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے قیامت تک، قتل کرنے والوں کے گناہ تو ان کے اوپر ہوں گے ہی، لیکن اتنا ہی گناہ قابل کے اوپر بھی ہوگا، کیونکہ سب سے پہلے یہ برائی کی ایجاد کس نے کیا؟ قابل نے کی۔ تو دوسرے جو کلر ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ اب ہم مرڈر کریں ہم کو قتل کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، تمہیں جو قتل کا گناہ ہے وہ تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن ایجاد جس نے کیا اس گناہ کو اس کے کھاتے میں سب کے گناہ بھی جاتے رہیں گے۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ کوئی برائی اگر تم نے شروع کیا، تمہارے ذریعے سے اگر کوئی برائی وجود میں آئی تو سمجھ کر کے چلو اس برائی پر جتنے لوگ عمل کرتے جائیں گے ان سب کے گناہ کا بھی تم پر بوجھ رکھا جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، نوجوانوں، بہت سارے آج بچے ایسے ہیں نیا کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نیا فیشن میری طرف سے شروع ہو جائے۔ تم نے بے ستری پن، بے حیائی کو عروج دینے کے لیے نئے طریقے شروع کیے۔ یاد رکھو تمہارے پیچھے جتنے بھی بچے اس کو فالو کریں گے ان سب کا گناہ بھی تمہارے اوپر آئے گا۔ تم جو ہے عورتوں کی مشابہت کرنے کے لیے بالیاں پہن لیے، چوڑیاں پہن لیے، نتنی لگا لیا، تم فیشن سمجھ کر کے کرنے لگے، بعد میں تمہارا دیکھا دیکھی جتنے بچے کرتے گئے یا نسلیں آگے بڑھتی گئیں ان سب کو تم نے حرام کاموں میں ملوث کیا، ان سب کا گناہ بھی تمہارے اوپر آئے گا، لیکن کرنے والے کا گناہ بھی اس کو ملے گا۔ اسی طرح اس تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جس نے کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا وہ اچھا طریقہ ایجاد کرنے کا ثواب تو اسے ملے گا ہی، لیکن اس طریقے پر قیامت تک آنے والے جتنے بھی عمل کرتے رہیں گے ان سب کی نیکیوں کا بھی اس کو اجر دیا جائے گا۔ تو کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ہماری طرف سے کوئی اچھا کام شروع ہو جائے، میں کوئی نیا کام شروع کر دوں، میں لوگوں میں تسبیح کو رواج دے دوں، میں لوگوں میں ذکر کو رواج دے دوں، میں لوگوں میں کچھ اچھا سنت رسول پہننے کھانے اوڑھنے وغیرہ کے طریقوں کو رائج کر دوں، تاکہ میرے بعد آنے والے اس طریقے پر جتنے عمل کرتے رہیں گے ان کا سب کا ثواب بھی ہمیں دیا جاتا رہے گا۔ کوشش یہ ہونی چاہیے نہ کہ برائیاں شروع کرنے کی کوشش ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان دونوں چیزوں پر جو آج میں نے عرض کیا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا ہم سے بھول میں بھی کوئی ایسی برائی نہ ہو جائے جس کا وبال ہم سب کو آنے والی نسلوں کے گناہوں سے بھی ملتا رہے۔ ہرگز مولا ہم اس چیز کی تمنا بھی نہیں رکھتے۔ مولا مرنے سے پہلے ہمیں کچھ ایسا کرنے کی توفیق عطا کر کہ ان نیکیوں پر ہماری آنے والی نسلیں بھی عمل کرتی رہیں اور ان کے نیکیوں کا ثواب بھی ہمیں قبر میں عطا ہو۔ مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ سوالات ہیں وہ آپ کے سامنے یہ پیش کرتا ہوں۔ کسی صاحب نے یہ سوال کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ بتائیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسا روزہ رکھتے تھے، سحری کیسے کرتے تھے، فجر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ظہر عصر مغرب اور عشاء میں بھی حضور کیا فرماتے تھے۔ مجھے اس بات سے بڑی خوشی ہے، شاید کسی نے پہلی مرتبہ اس طرح بھی پوچھا ہے۔ ہونا یہی چاہیے کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو وہ اپنی زندگی کا ہر کام کسی سے جا کر کے یہ پوچھے، میں شادی کرنے والا ہوں، مجھے یہ بتائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے شادی کی تھی۔ کبھی آپ سوال کرتے ہیں اس چیز کو؟ میں منگنی کرنے جا رہا ہوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاں بھی کبھی منگنی ہوئی تھی، کسی صحابی کی ہوئی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کیا ہے۔ بچے کی ولادت ہوئی ہمارے گھر میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب بچے کی ولادت ہوئی تو میرے آقا نے کیا کیا تھا۔ یہ سوالات صرف وہ کرے گا جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھری ہوئی ہے اور وہ اپنی زندگی کو حضور کی زندگی میں ڈھالنا چاہتا ہے، نہیں تو بہت سارے لوگ تو اس سے کترا کے نکل جاتے ہیں۔ سوالات ہم سے کیا کریں گے، طلاق ہو گئی ہے، عدت کیسے گزاریں گے، یا پھر اتنی مرتبہ بولا ہے، 4 بار بولا ہے، 5 بار بولا ہے، یہی تمام چیزیں ہیں۔ خیر یہ سوال ہے، اس کا جواب تفصیل طلب ہے،
پورا ایک ٹاپک ہے. ظاہر سی بات ہے آپ نے سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے متعلق. مختصر میں عرض کروں گا، پھر کسی پوری تقریر اس پر انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے ہی رمضان آتا، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا اہتمام کرتے تھے، باقی سال بھر میں کسی اور مہینے کا اتنا اہتمام نہیں فرماتے تھے. کبھی تو ایسا ہوتا کہ آپ مسجد میں پہلے چلے جاتے تو پورا رمضان اعتکاف میں گزار دیتے تھے، پورا رمضان چلے جاتے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد کی زندگی سے یہ بھی ثابت ہے کہ آخر کے 10 دن بھی آپ نے اعتکاف فرمائے، لیکن بس اوقات زندگی میں پورا رمضان بھی مسجد میں ہی آپ نے گزارا. سحری کیا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری اور افطاری دونوں کے متعلق جو ہمیں روایت ملتی ہے، فقط ایک پیالہ دودھ حضور کے پاس آیا ہے. باقی تفصیلات میں نے نہیں پڑھا، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزہ بھی رکھا تو قناعت کے ساتھ، ایسے کہ آپ کے دسترخوان پر اتنی چیزیں نہیں تھیں جو آج ہمارے دسترخوانوں پر ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ روزہ کھولنے میں، سحری کرنے میں طرح طرح کی نعمتیں نہ کھائیں، نہیں کھا سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کھائیں اور اللہ کا شکر بجا لائیں. لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو سادگی اور قناعت فرمائی، وہ اس لیے کہ حضور کی امت کے غریب حضور کو دیکھ کر تسلی کریں. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. حضور نے غریبوں کے لیے اپنی زندگی کو سادگی میں عطا فرمایا. ایک روایت یہ ملتی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر افطاری سے پہلے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتے تھے. جو اصحاب صفہ، جو غریب صحابہ 70 صحابہ، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے افطاری میں. اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، ایک بار افطاری سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ عائشہ کوئی باقی تو نہیں دسترخوان پر آنے سے پہلے مجھ سے پوچھتے تھے. مجھے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو میں نے دیکھا تو کھڑکی سے مجھے نظر آیا جنت البقیع کی طرف غرقد کا درخت تھا، اس درخت کے نیچے کوئی مسافر بیٹھا ہوا ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مسافر نظر آتا ہے. افطاری کو تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا تھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کچھ کھجوریں تھیں اور دودھ کا پیالہ تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ کر کے جنت البقیع تک گئے. وہاں جا کر کے دیکھا تو ایک مسافر تھا، اس کے چہرے پر سفر کے آثار تھے، گرد و غبار اٹی ہوئی تھی. آپ نے اسے اٹھایا اور کہا کہ چلو ہمارے دسترخوان پر. وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا، دسترخوان پر بیٹھا. افطاری کا اسی وقت یعنی وقت قریب ہو گیا اور آپ نے اپنا دودھ کا پیالہ اس آئے ہوئے مہمان کو پیش کر دیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کھجور کی گھٹلی کو چوس کر کے افطار فرمایا. باقی سارے صحابہ اکرام کو بڑھا دیا گیا. اس شخص کے آنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ڈھونڈتا ہوا وہاں تک پہنچا تھا. اگر حضور کے روزے کی بات پوچھیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی تفصیلات بہت ہیں کہ آپ دن بھر میں جو فرمایا کرتے تھے اور جتنا خیال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غربا اور مساکین اور اپنی امت کے بے کسوں کا کیا کرتے تھے. کاش یہ عادت ہمارے اندر آئے اور دل کی نرمی آئے کہ ہم جو نعمتیں کھا رہے ہیں اللہ کرے کہ ہر گھر میں یہ نعمتیں پہنچ جائیں. سوال یہ بھی ہے روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ کیا روزے کی حالت میں بلڈ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں؟ روزہ جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے آپ کو یہ معلوم ہوگا، مشہور و معروف چیزیں ہیں. کھانے سے، پینے سے روزہ، کسی بھی طرح کی کوئی بھی چیز آپ نے کھا لیا پی لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح سے جماع کیا یعنی شادی شدہ مرد اپنی عورت سے ملاقات کیا، ہم بستری کیا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا. یا پھر شہوت سے اس نے اپنے جسم سے اخراج کیا منی کا تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ گیا. اس کے علاوہ روزہ ٹوٹنے کی الگ کوئی چیزیں نہیں. بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ خون نکل جانے سے روزہ ٹوٹتا ہے، نہیں ٹوٹے گا. الٹی ہونے سے روزہ ٹوٹتا ہے، نہیں ٹوٹے گا. الٹی ہو جائے آپ کو اگر بے اختیار تو روزہ آپ کا نہیں گیا. ہاں اگر کسی نے انگلیاں ڈال کر کے
پورے زبردستی قے کیا ہے تو اس کا روزہ گیا. منہ بھر اگر آ گئی تو اس کا روزہ جائے گا. خود سے اگر کچھ کیا بے اختیار ایسی ہی کوئی چیز آئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. نہ نہانے سے روزہ ٹوٹے گا. بعض نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ غسل میں منہ میں پانی لینا فرض ہے اور گرگرہ کرنا فرض ہے تو روزے کی حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ میرے عزیزو، غسل میں کلی کرنا فرض ہے، ناک میں پانی چڑھانا فرض ہے، گرگرہ کرنا فرض نہیں ہے. جس کو کہتے ہیں منہ میں پانی لے کر حلق میں گرگرہ کرنا فرض نہیں ہے. گرگرہ روزے کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے کہ پانی کے قطرے حلق کے اندر جانے کا اندیشہ ہے. کلی کرے، ناک میں پانی چڑھائے، کوئی حرج نہیں. غسل میں بھی، روزے کی حالت میں بھی اگر غسل ہو رہا ہو تو کلی کرے، ناک میں پانی چڑھائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. آپ جیسا غسل کرتے ہیں ویسے غسل کرے، بس یہ ہے کہ گرگرہ نہ کرے، حلق میں پانی اندر نہ جائے، بس اتنا ہی ہے. اگر دن کے بیچ میں روزہ ٹوٹ جائے، جیسے کہ الٹی ہو جائے، یہی سوال کیا ہے کہ الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں، سوال یہ تھا کہ بلڈ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں کہ نہیں. بلڈ ٹیسٹ کروانے سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. خون کا اگر چیک اپ کروانا ہے آپ کو، آپ کا خون نکالا گیا ہے تو آپ کا روزہ نہیں جائے گا. روزے کی حالت میں کیا گیم کھیل سکتے ہیں اور برش کر سکتے ہیں؟ میرے عزیز، گیم کھیلنے کے لیے آپ نہیں بنائے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو جس مقصد سے بنایا ہے وہ قرآن میں پڑھو. اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے انسانوں کو اور جنات کو میری اپنی عبادت کے لیے بنایا. تو گیم کیا کوئی عبادت ہے؟ ہاں، اب یہاں پر کچھ لوگ ایڈکٹ ہو گئے ہیں. کچھ ایسے خطرناک گیم دنیا نے لانچ کر کے تمہارے ہاتھوں میں پکڑا ہے جو تمہارے اخلاق کو بھی تباہ کر رہا ہے، تمہارے ایمان کو بھی تباہ کر رہا ہے، تمہارے وقت کو بھی، پیسے کو بھی، سب. جو جوا کھیل رہے ہیں، تمہاری آخرت بھی برباد ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں وقت گزارنے کے لیے، کچھ چیزیں کیا جیسے ذہن کی تیزی کے لیے. کچھ کھیلوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی جس سے جسم اچھا ہو جائے، جس سے دماغ اچھا ہو جائے. ہاں، اگر آپ کو گیم کھیلنا ہے تو تیر اندازی سیکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تیر اندازی سیکھو. کیا یہ بہتر گیم نہیں ہے؟ اس میں تمہارا نشانہ بہتر ہوگا. اس کے علاوہ کشتی کے لیے حکم ہے کہ تم کشتی لڑو تاکہ تمہارے اندر طاقت اور تم ڈیفنس کر سکو، سیلف ڈیفنس کا طریقہ آ جائے. اور تمہیں سوئمنگ کا حکم دیا گیا ہے، سباحہ یعنی تیرنا سیکھاؤ. اس سے بہتر گیم کیا ہو سکتے ہیں؟ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کسی جگہ کمبل میں بیٹھ کر کے آرام سے اس موبائل میں ہی کھیلیں، آسانی ہو. آج کے بچوں میں بھی یہ حال ہے کہ پہلے بچے ہمارے مٹی میں کھیلتے، میدان میں کھیلتے، پتہ نہیں کیا کیا کھیل، وہ سب کھیل اب مر گئے بیچارے. پہلے کے کھیل فنا ہو گئے. سارے کھیل بچوں کے ہاتھ میں آ گئے موبائل میں. بس ان بچوں کو بھی ان گیموں سے بچایا جائے. ہیلتھی بچے وہی ہیں جو اپنے بچپن میں عام طور پر جیسے ورزشی کھیل ہوتے ہیں ان کھیلوں میں ان کو رکھا جائے. آج جن لوگوں نے ایپل فون بنائے اور جن کے ہاں بڑے بڑے کمپیوٹر لانچ ہوئے، ان کمپنیوں کے مالکان اپنے بچوں کے ہاتھ میں فون نہیں دے رہے ہیں. ایپل کمپنی کا مالک اپنے بچے کے ہاتھ میں فون نہیں دیتا. تو کیا بڑے بڑے لوگ وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے ہیلتھی بنے، جیسے نیچرل کھیلتے ہیں سب، ہم جیسے کھیل کے بڑے ہوئے ویسے ہی کھیلیں؟ تو آج ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. ہر جوان، مرد، عورت، سب سے میں کہوں گا گیم خاص طور پر اگر آپ کے ہاتھ میں ہے بھی تو سوائے آپ کے وقت کے نقصان کے اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہے. کیا آپ اس میں جو گیم کھیل رہے ہیں کہ الگ الگ قسم کے ہیں نا، پوائنٹس بنائے جاتے ہیں، سٹار بنائے جاتے ہیں، تو جتنے سٹار بنیں گے اتنا ثواب بڑھتا جاتا ہے، آپ کو اتنا جنت کے قریب جا رہے ہیں آپ. اگر ایسا کچھ ہوتا تو میں بالکل اجازت دیتا کہ صبح سے لے کر شام تک گیم کھیلیں، جبکہ آپ کا ضمیر خود یہ کہتا ہے کہ گیم کھیلنے میں سوائے وقت کے نقصان کے اور کچھ بھی نہیں ہے، آخرت خراب ہوگی. اس سے اپنے آپ کو بچائیں. سوال یہ ہے، حیض اور استحاضہ میں اگر کوئی عورت فرق نہ کر پائے، روزہ رکھا ہوا اگر اس نے روزہ رکھ لیا ہے تو کیا کرے؟ یہ تفصیل طلب ہے عورتوں کے لیے کہ یہ مسائل ایسے ہیں کہ ان کو عورتوں کی محافل میں بیان کیے جائیں. پھر بھی میں مختصراً بتا رہا ہوں کہ عورت کو ہر مہینے جو ماہواری آتی ہے وہ حیض ہے، اور ایک ہے بیماری کی وجہ سے آتا ہے وہ استحاضہ ہے.
حیض میں نماز اور روزے جائز نہیں ہیں، وہ قرآن، نماز، روزہ کچھ نہیں کر سکتی حیض میں اور نفاس میں۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو وہ ناپاکی رہتی ہے اس کو نفاس کہتے ہیں، اور ہر مہینے جو عورت کی ہے وہ اس کو حیض کہتے ہیں۔ ان دنوں میں نماز، روزہ اور پھر قرآن پاک کی تلاوت، یہ سب چیزیں اس کے لیے جائز نہیں۔ لیکن ایک ہے استحاضہ، وہ عورتیں خود ہی سمجھ جائیں گی کہ استحاضہ کیا ہے، کیونکہ کچھ عورتوں کی ہر مہینے عادت ہوتی ہے کہ اتنے ہی دن آئے گا، اور جس عورت کو یہ عادت معلوم ہے اس سے زیادہ اگر آیا ہے تو اس کو کہتے ہیں استحاضہ۔ استحاضہ کے ایام میں نہ نماز معاف ہے، نہ روزہ معاف ہے، وہ ساری چیزیں ویسی کر سکتی ہیں۔ استحاضہ ایسے ہی سمجھ لیں جیسے کسی کی نکسیر پھوٹ گئی۔ نکسیر پھوٹنا مطلب ناک سے خون جاری ہوا، کسی کو یہ بیماری ہوتی ہے۔ تو استحاضہ میں کوئی چیز معاف نہیں ہے، وہ روزہ بھی رکھے گی اور نمازیں بھی پڑھے گی، جبکہ وہ پاک کر لے، اس کے لیے اتنا دھو لے اور وضو کرے اور نماز پڑھے۔ بعض مقامات تو ایسے بھی ہیں کہ اگر معذور ہے کوئی ایسا معذور، جیسے معذوروں کی نماز کا، کسی کو ہوا خارج ہونے کی ایک بیماری ہے، کسی کو پیشاب کے قطرے ٹپکنے کی بیماری ہے، اور کسی کو خون نکلنے کی بیماری ہے، یہ تینوں بیماریاں بھی اگر ہیں کنٹینیو ایسی ہیں کہ 2 منٹ بھی سٹاپ نہیں ہوتے، یعنی وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنے یا 4 رکعت نماز پڑھنے تک کا بھی ٹائم سٹاپ نہیں ہوتا، تو اس کے لیے حکم ہے اسی حالت میں وضو کرے، اسی حالت میں نماز پڑھے، چاہے تو مصلی اس کا خون سے بھر جائے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ معذوروں کے لیے ہے، یا پھر نماز کی حالت میں ہی اس کی ہوا خارج ہوتی رہ جائے تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ اس معذور کے لیے جس کو اتنا وقت بھی خالی نہیں مل پاتا کہ وہ 4 رکعت نماز ادا کر سکے، لیکن یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے وہ نیا وضو کرے گا معذور۔ تو یہی حکم استحاضہ والوں کے لیے بھی ہے۔ عورتوں کو یہ خود اچھی طرح سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر وقت سے زیادہ آیا ہے تو وہ استحاضہ ہے، اس میں وہ ان کے لیے روزے معاف نہیں ہیں، وہ روزے ضرور رکھیں گی۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ جو لکھتا ہوں